آیت مبارکہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مفہوم یہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم میرے علاوہ آپ کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، اللہ نے اپنی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کے بعد اگر کسی کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اچھا، آج مرحوم کی برسی کے سلسلے میں یہ پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ آج سے پہلے آپ ماؤں کی عظمت بڑی سنتے ہیں، ماؤں کا مقام بڑا سنتے ہیں، لیکن نوجوان سے اگر پوچھا بھی جائے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے باپ سے میری بنتی بھی نہیں ہے، میرے باپ سے میری جو ہے بنتی ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آج میں آپ کو بتاؤں ایک باپ ہوتا کیا ہے۔ آپ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف باپ کی عظمت کیا ہے اور پھر اس باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو میں بتاؤں واقعی باپ کی جو ہے ماں کی عظمتیں بڑی ہیں، واقعی ماں کا مقام بھی بڑا ہے، لیکن آپ اس بات کو یاد بھی رکھا کریں، اس بات کو سوچا بھی کریں کہ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اپنی ماں کو بڑا مقام دیا ہے لیکن اپنے باپ کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا۔ باپ سے آج کل ہماری بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن سنیں اس باپ کی محنتوں اور مشقتوں کو ذرا دیکھیں، اس باپ کے مقام کو ذرا دیکھیں۔ آپ کی ماں تھی نا، وہ اپنے گھر پر رہ کر اپنی اے سی اور پنکھے کی ہوا میں رہ رہی تھی، یہی وہ باپ تھا جو آپ کے لیے سردیوں کی راتوں کو نہ دیکھا، بارش اور جو ہے گرمیوں کے موسم کو نہ دیکھتا، بلکہ اسی جو ہے موسم میں، اسی جو ہے سردیوں کے موسم میں، انہی برسات کے موسم میں وہ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کے لیے کمانے کے لیے لاتا، آپ کو جو ہے کما کر کھلانے کی کوشش کرتا۔ اللہ اکبر، آج ہم گاڑیوں پہ لکھوا دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، آج ہم جو ہے یہ بات جو ہے اپنے اکثر لکھوا دیتے ہیں ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ واقعی ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ضرور ہے، لیکن اس باپ کو اتنا ذلیل نہ کریں، اس باپ کو اتنا حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر، اگر وہ باپ نہ ہوتا نا تو تیرا آج وجود یہاں پر نہ ہوتا، اگر وہ باپ نہ ہوتا نا آج تو یہاں پر اس طرح سے موجود نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، آج کہتے ہیں ہمارا باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے اس باپ کی اہمیت تو اتنی ہے، اس بات کا مقام تو اتنا ہے کہ آج جو ہے زیادہ جو ہے معلوم ہے اور زیادہ جو معروف اور مشہور ہے جس کو ہم کہتے ہیں آدھار کارڈ، اگر اپنے باپ کے نام کو آدھار کارڈ سے ہٹا کے دیکھ لے اس کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ باپ کی عظمت اور باپ کا مقام ہوتا کیا ہے۔ اگر تو ہٹا دے گا تو پھر گارنٹی نہیں ہے اور اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں کہ پھر جو ہے جب تو نے اپنے باپ کے نام کو وہاں سے ہٹا دیا ہے تو لوگ تیرے اوپر اعتراض اور جو ہے تیرے اوپر جو ہے نقص اور تیرے اوپر جو ہے عیبوں کو مسلط کریں گے کہ پتہ نہیں جو ہے یہ اولاد جو ہے صالح بھی ہے، یہ اولاد جو ہے صالح ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ ذرا سنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ باپ ہے کہ جس نے گرمیوں کے موسم میں جا کر، سردیوں کے موسم میں جا کر، برسات کے موسم میں جا کر تیرے لیے محنتیں کر کر کے، مشقتیں کر کر کے اتنا کمایا کہ تیرے اس کے بعد تیرے حلقوم کے اندر جو ہے لقموں کا جو ہے جانا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ کرتا اللہ اکبر کبیرہ پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ اور یاد رکھیں اگر باپ چلا بھی جاتا ہے تو اسے یہ چاہیے اپنی اولاد کو نیک اور صالح چھوڑ کر جائے، اس لیے کہ جب وہ چلا جاتا ہے نا تو اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا جو ہے منقطع ہو جاتا، اعمال کا جو ہے دار و مدار ختم ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں اگر اس نے اپنی جو ہے پیچھے ایک نیک اولاد کو چھوڑا ہے نا، اللہ اکبر، جب وہ بار بار نماز ادا کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے، تو پھر اس باپ وہ چلا تو گیا، بظاہر اپنی قبر میں سو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر اس اولاد کی نمازوں کے بدولت، اس اولاد کی جو ہے عبادتوں کے بدولت اللہ پاک اس کے باپ کو قبر میں راحت اور سکون عطا فرماتا رہتا ہے۔ قرآن شریف میں ایک بڑی مشہور آیت ہے جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں دعاؤں میں اکثر، اللہ پاک فرماتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مومنین کی مغفرت فرما دے یوم حساب والے دن۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو لگائیں جب بار بار بیٹا 5 وقتہ نماز کو ادا کرے گا، بار بار ہر نماز کے بعد یہ دعا کرے گا، اللہ ایک نہ ایک دن اس کی دعاؤں کو قبول فرمانے کے بعد اس کے باپ کی بے حساب مغفرت بھی جاتا فرما دے گا۔ اس لیے چاہیے یہ کہ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا کر جائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے مال کو تو یہ بانٹ ہی لیں گے، آپ کی جائیداد کو یہ تقسیم ہی کر لیں گے، لیکن اگر نیک اولاد آپ چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر کم سے کم یہ اولاد آپ کے لیے بڑی اچھے اعمال پیش کرے گی،
نمازوں کا ذخیرہ پیش کرے گی، عبادتیں، تلاوتیں، ریاضتیں کرے گی، تو انشاءاللہ آپ کو قبروں میں راحت اور سکون بڑی اچھی طرح سے ملتا رہے گا۔ ایک بات سنیں، آج جو ہے جو قرآن شریف کے بعد میں نے حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل بھی کیا تھا، تو اللہ پاک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم اور آپ جس کے پاس تھوڑی دولت ہے اس کو کہہ دیتے ہیں وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا VIP ہے، وہ جو ہے بڑا ہی اچھا والا ہے، پیسے والا ہے۔ جس کے پاس اچھی عمارت کھڑی ہو جائے ہم اس کو اچھا مانتے ہیں، اس کو VIP مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس کا بزنس اچھا چل رہا ہو، جس کا کاروبار اچھا چل رہا ہو، ہم اس کو اچھا مانتے ہیں، ہم اس کو VIP مانتے ہیں، ہم اس کو جو ہے برتر و بالا مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کے VIP کہنے سے وہ VIP نہیں ہوتا، آپ کے جو ہے اس کو اچھا کہنے سے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آئیں اللہ کے رسول نے جس کو VIP کہا ہے، اللہ کے رسول نے جس کو اچھا کہا ہے، اللہ کے رسول نے جس کو جو ہے بلند مقام عطا فرمایا ہے، وہ کون ہے اور اس کی جو ہے کیٹیگری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں VIP اور تم میں اچھا وہ ہے جو ایک جو ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو VIP فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم آپ سے بات کریں، آپ علم دین حاصل کر لیں، قرآن شریف کو جو ہے پڑھ لیں، آپ پر جو فرائض ضروری ہیں، جو آپ پر علم دین فرض ہے، آپ اس کو حاصل کر لیں، تو ایک میرا بھائی اور میرے نوجوان ساتھی اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا اب تو ہماری عمر نکل گئی ہے، اب تو ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں اس کی کوئی عمر نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا کوئی جو ہے دور نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، آپ علم دین کو حاصل کریں ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ اگر آپ پیدا ہو چکے ہیں ابھی قبر تک نہیں پہنچے ہیں تو آج بھی آپ کا جو ہے وہ دور چل رہا ہے جس میں آپ علم دین بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہانہ نہ بنایا کریں ہماری تو عمر ہو چکی ہے، ہم تو بڑے ہو چکے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، ندیم بھائی جب مجھے لینے کے لیے گئے، اور یہ حضرت جانتے ہیں میرے بارے میں، تو روم میں بعد عشاء اسی لیے تاخیر سے بھی آتا ہوں کہ میرے پاس یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ دن میں تو بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے بچوں کی تعلیم دن میں رہتی ہے، لیکن بڑے بڑے بزرگ نوجوان لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کے بچوں تک کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ لوگ بعد عشاء میرے روم میں آ کر بڑی اچھی طرح سے پڑھائی حاصل کرتے ہیں، اور ان کو یہ جذبہ دیا گیا ہے، ان سے یہ کہا گیا ہے صرف جہاں میں رہتا ہوں اس محلے کے نہیں بلکہ جو ہے آس پاس کے محلے کے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ ابھی یہ گئے مجھے لینے کے لیے تو میں ان کو پڑھا ہی رہا تھا اور ان سے ملاقات بھی ان لوگوں کی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ بھی اپنے امام صاحب کے پاس جائیں، جانے کے بعد تعلیم کو حاصل کریں، شرمائیں نہ، اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم جانا تو ہمیں سب کو ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب لوگوں کو جانا ہے، تو جاتے جاتے آپ ایسا اپنا چہرہ بنا کر چلے جائیں، آپ جاتے جاتے اتنا تو دین سیکھ کر چلے جائیں، جب جانے کے بعد فرشتے آپ کے کفن کو ہٹائیں تو پوچھنے کی اور آپ کو اللہ اکبر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ کے چہروں پر داڑیاں سجی ہوئی دیکھ کر وہ یہ کہہ کر مسرور ہو جائیں یہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ غلام احمد مختار تشریف لا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ کم سے کم ایسا چہرہ بنا کر تو چلے جائیں۔ بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑے جو ہے ہم سن رہے ہیں، ابھی میں 8 دن کے اندر حضرت جانتے ہیں 4-5 جنازے میں خود پڑھا چکا ہوں، میرے بھائی اس میں نوجوان بھی تھے، اس میں جو ہے اللہ اکبر بوڑھے بھی تھے، لیکن ہمیں دیکھا جاتا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہر جمعے کے دن نائی کے پاس جا کر بالکل کلین کروا دیتے ہیں، بالکل صاف کرا دیتے ہیں، لیکن دیکھیں داڑھی بھی بار بار آپ کو بتانا چاہتی ہے، آپ کو بار بار یہ آگاہ کرتی ہے، اگر یہ ضروری نہ ہوتی نا تو یہ بار بار آتی نہیں، جیسے آپ کاٹ دیتے ہیں نا پھر یہ آتی ہے اور کہتی ہے آپ مرد ہیں، سمجھیں آپ مرد ہیں، وہ بتاتی ہے آپ کو بار بار آ کر، لیکن ہم سمجھتے نہیں، جاتے ہیں، جانے کے بعد بالکل جو ہے بڑی اچھی طرح سے ٹیپ لگا کر ہم اپنے جو ہے مطلب جو بھی آپ کے جو ہے رہتے ہیں کاٹنے والے اور جو ہے صاف کرنے والے، بڑی ٹیک لگا کے پیچھے کو آرام
سے میں نے دیکھا ایک کو وہ مڑی میں اپنے ایسے کرے پڑا ہے، میں سوچ رہا تھا پتہ نہ کہیں جو ہے اس کی جو ہے سر نیچے کو نہ گر جائے، بالکل ایسے ٹیک لا کر۔ میرے بھائی ایسا نہ کیا کریں، بلکہ سنیں اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک صحابی رسول ہیں جن کی چند بال ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا انہیں مسکرانے لگے، مسکراتے ہیں نا تو آپ سمجھتے ہیں شاید میری داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاید میری داڑھی پر اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں۔ آپ واپس جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنے گھر پر اپنی داڑھی کو صاف کر دیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، جیسے ہی آئے نا اللہ کے رسول نے ان سے چہرے کو پھیر لیا، کہا یا رسول اللہ ابھی آیا تھا نا آپ نے تو بڑے جو ہے میرا مذاق بنایا، ابھی آیا تھا نا آپ نے تو بڑی جو ہے میرے اوپر ہنسی اور مذاق کا معاملہ پیش کیا، اب کیوں آپ جو ہے چہرے کو پھیر رہے ہیں؟ میں نے تو ہنسی مذاق کا معاملہ ہی ختم کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آپ بات کرنے پر جو ہے تیار نہیں ہیں اور فرماتے ہیں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی کا مذاق اڑایا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اے میرے صحابی سن لے، بات یہ تھی کہ تو جب آ رہا تھا تیری داڑھی کے بالوں کو میں دیکھ رہا تھا، لوگ تو صرف بالوں کو دیکھتے ہیں لیکن میں ان بالوں پر جھولتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، ان سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جو برکتیں کا نزول ہو رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مت سمجھنا میں مذاق اڑا رہا تھا، بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ان پر جھول رہے تھے، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر جو ہے میں تیری بات جو ہے داڑھی کے فرشتوں کو دیکھ کر جو بالوں پہ جھول رہے تھے ان کو مسکراتا رہا تھا۔ ذرا سوچیں، جب داڑھی کو دیکھ کر اللہ کا رسول مسکراتا ہے اور داڑھی کو نہ دیکھ کر اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے ہیں، اب اسی معاملے کو دیکھ کر چلے، ہمارا انتقال ہو گیا ہے، ہم قبر میں جا پہنچے ہیں، ہم قبر میں رکھے جا چکے ہیں، اب بتائیں اگر داڑھی ہوگی نا اللہ کے رسول مسکرا جائیں گے، اور جب اللہ کا رسول مسکرا جاتا ہے کائنات مسکرا جاتی ہے، اللہ کا رسول جب مسکرا جاتا ہے کائنات میں بہار آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور ذرا اس کا بالکل اپوزٹ بھی دیکھ لیں، اے میری قوم کے نوجوان، اگر ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، اگر اللہ نہ کرے، 7 بار نہ کرے، اللہ کے رسول نے قبر میں ہم سے اگر جو ہے منہ کو پھیر لیا، تو پھر کائنات میں کوئی ایسی ذات نہ پیدا ہوئی ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارا کوئی بھی جو ہے امداد والا بن کر آئے، کوئی بھی ہماری ہیلپ کرے۔ اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ جو ہے کوئی دوسری ذات ایسی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے کہ اگر انہوں نے چہرے کو پھیر لیا ہے تو کوئی دوسرا ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کم سے کم ایسی داڑھی بنا کر لے کر جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے بھی آپ کو دیکھ کر لے کر جائیں سرے محشر، اور لوگوں سے کہیں اور آپس میں کہیں راستہ چھوڑو، یہ کوئی دنیا دار نہیں آ رہا ہے بلکہ آنے والا جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی شعیب اختر صاحب قبلہ، مفتی شعیب اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کم سے کم ایسی داڑھی تو کریں گے نا، ایسے چہرے تو بنائیں کم سے کم۔ آج جو ہے یہ بھی کوشچن ہوتا ہے، ارے مولانا ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، جی ابھی تو ہمارا جو ہے مطلب نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن کیا جو ہے یہ نکاح کے لیے کوئی جو ہے رکاوٹ تھوڑی نہ ہے۔ سارے علماء کرام جتنے بیٹھے ہیں بتائیں کوئی جو ہے عالم یا کوئی مولوی کوارا رہا ہو، سب کی شادی ہو چکی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اس بات کو ضروری بنائیں۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ علم دین کی آخری بات سن لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں اگر اولاد نیک ہوتی ہے نا تو ماں باپ جب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں ان کی جو ہے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کا دل جو ہے چین اور سکون کی جگہ لے لیتا ہے۔ جب اولاد اچھی ہوتی ہے نا تو بڑی فخر کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب اولاد نیک ہوتی ہے نا تو لوگ جو ہے ماں باپ پر، اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر بڑا فخر ہوتا ہے۔ جب اولاد نیک ہوتی ہے نا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ میرے جو ہے قوم کے نوجوان، اگر اس کے بالکل اپوزٹ ہم لیں، اگر اولاد نیک نہ بد ہوتی ہے تو پھر آپ خود سمجھیں والدین کا اب جو ہے دل سکون کی جگہ نہیں لیتا بلکہ ان کا دل روتا ہے۔ اگر اولاد نیک نہ ہونا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھتے ہوئے چلیں، اولاد نیک ہوتی ہے تو دنیا میں بھی کامیابی کی طرف ماں باپ چل پڑتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کو بڑی ہی اچھی جو ہے طرح اور بڑے ہی مقام ذرا مل جاتے ہیں۔ آپ نے نہ سنا ایک ذرا بڑا مشہور واقعہ ہے، غالباً ان نبی کا نام حضرت عیسیٰ ہے، جا رہے ہیں
قبرستان کی جانب سے، ایک قبرستان کے اوپر نظر پڑی، قبرستان کی ایک قبر پر کیا دیکھا، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، وہ قبر کے اندر کی حالت کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے ہی دیکھا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، آپ چل پڑے، چند سالوں کے یا چند دنوں کے بعد واپس آتے ہیں، اسی جو ہے مطلب راستے کو واپس آتے ہیں نا، کیا دیکھا وہ قبر جس پر آپ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب نہیں بلکہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہاں پر تو جہاں ایک وہ قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب وہ جنت کا باغ بن چکی ہے، حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، میرے مولا بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی، ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے بچے قرآن شریف کو پڑھنے والے ہیں، اگر آپ کے بچے علم دین کو حاصل کرنے والے ہیں، اگر آپ کے بچے اچھی طرح سے قرآن کو جو ہے حفظ یا قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، ہوتا کیا ہے، میں کوئی مخالف نہیں ہوں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، میرے گھر میرے بھائی خود ڈاکٹر ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے چند بیٹے ہیں تو کم سے کم ایک کو ڈاکٹر بھی بنائیں، ایک کو انجینئر بھی بنائیں، تو ایک کو حافظ قرآن بھی بنا دیں، عالم دین بھی بنا دیں، تاکہ دنیا کے کام آپ کے دوسرے بیٹے کریں اور آخرت کا کام آپ کا عالم دین والا بیٹا کرتا ہوا نظر آئے، کم سے کم اپنے بیٹے کو اتنا تو سکھائیں کہ جب نزا کا وقت ہو، ہاسپٹل میں ہم پڑے ہوتے ہیں وہاں کوئی امام نہیں پہنچتا، کئی ایسے میں نے خود جنازے پڑھائے ہیں اللہ اکبر کہ جن کی نزا کے وقت، جن کی روح نکلنے کے وقت وہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے والا کوئی موجود نہیں، اور ہوتا بھی کیسے، مان لیجئے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے ہم ایک دم ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیتے ہیں، کرنا چاہیے یہ تو اچھا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں وہاں وہ کوئی امام تھوڑی نہ پہنچتا ہے، وہاں کوئی عالم تھوڑی نہ جاتا ہے، اللہ نہ کرے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے 90% جو ہے جب انتقال ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر ہی ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے وہاں بیٹے ضرور ہوتے ہیں، آپ کے وہاں خاندان والے ضرور ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہاں پر ہی انتقال ہو رہا ہو تو ہمارے بیٹے اگر سورہ یاسین شریف کو جانتے ہوں گے، ہمارے بیٹے اگر سورہ راز شریف کی تلاوت کرنا جانتے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ تلاوتیں کریں گے نا، تو ان کی فضیلتیں یہ ہیں کہ جب وہاں پر یہ تلاوتیں ہوتی ہیں اللہ روح کو نکلنے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا آج کا ماحول و دور حاضر کو دیکھیں، آج سے پہلے یہ تھا اکثر گھر پر انتقال ہوتے تو ہم جاتے بھاگ کر اپنی مسجد کے امام کو پکڑ کر لاتے، آئے امام صاحب سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائے، مان لیجئے آپ کا انتقال اس دن ہو رہا ہے جس دن امام صاحب بھی اپنے گھر کو چلے گئے، پھر بتائیں ہم کیا کریں گے، بتائیں پھر ہم کہاں بھٹکتے پھریں گے، یار یہ تو سورہ یاسین شریف کا مرحلہ ہے، چلیے مان لیجئے کسی کو فوکس کیجئے ہم نے پکڑ لیا وہاں پر کروا دی، لیکن یاد رکھیں میرے بھائی جتنی محبت سے آپ کا بیٹا آپ کے پاس پڑھتا، جتنی عقیدت کے ساتھ آپ کا بیٹا آپ کے پاس پڑھتا، کوئی جو ہے ایسا مولوی جو ہے اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر، اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، اب انتقال کے بعد بھی دیکھیں اللہ اکبر، آیا تو یہی ہے اگر اپنا غسل دے گا تو بڑی اچھا ہے، اپنا غسل دے گا تو بڑا عمدہ ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے ہم تو غسال کو بلاتے ہیں، اب وہ بڑی جو ہے ادھر سے اٹھاتا ہے ادھر سے اٹھاتا ہے، بڑی چٹ پٹ جو ہے غسل دینے کے بعد اپنا کام کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کا بیٹا اس بات کو جانتا کہ ہمیں جو ہے غسل کس طرح دینا ہے، شاید ہم تو یہ بھی نہیں جانتے، یہ تو مردوں کا غسل ہے، ہمیں تو زندوں کا بھی پتہ نہیں ہمیں خود کا غسل کیسا کرنا ہے، ہمیں تو زندوں کا پتہ نہیں ہمیں خود کا وضو کیسا کرنا ہے، اور یاد رکھیں جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے اسی طرح وضو نماز کی کنجی ہے، اگر وضو اور غسل نہیں ہوا ہے آپ کا تو پھر نماز آپ کی جو ہے قبول کیا ادا ہی نہیں ہوئی، اس کے بعد جب نماز ادا نہ ہوئی تو جو جمعہ جاتے ہو اس کا بھی آپ کا بتائیں تو فائدہ کیا ہے، اور یاد رکھیں وہاں پر کوئی بہانہ یہ نہ چلے گا کہ ہم جو ہے جاہل رہ گئے، ہم تو ان پڑھ رہ گئے، ہم تو گوار رہ گئے، اس لیے کہ میں نے ایک شرع وقایہ میں ایک مسئلہ یہ پڑھا ہے، حضرت بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہاں آپ غلام ہوتے، اگر آپ ہماری بیٹی یا بہن باندھی ہوتی جو آپ سے پہلے کا زمانہ تھا غلام تھے، باندیاں لوگوں کے جو ہے گھروں میں رہتی غلام رہتے تھے، اگر وہ بہانہ لے گا اللہ کی بارگاہ میں اے میرے اللہ میں تو غلام تھا مجھے میرے مالک نے پڑھنے کا موقع نہ دیا، میں تو باندھی تھی مجھے میری مالکن نے پڑھنے کا موقع نہ دیا، تو ان کا جو ہے یہ بہانہ اور یہ جو ہے دعویٰ قبول ہو جائے گا، لیکن ہم جو ہے یا اگر یہ دعویٰ کریں تو ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں، اور آزاد ہی نہیں بلکہ آج تو دیکھیں اللہ اکبر بڑے جو ہے دارالعلوم آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بڑے مدارس و مساجد آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ٹائم دینے کا
کا ٹائم ہی نہیں ہے, وہاں پر وقت دینے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر, راتوں رات نہیں بلکہ گھنٹوں گھنٹے اپنے فیس بک پر بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, فیس بک کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم جو ہے اپنے فون کو ہارے جو ہے تھک جاتے ہیں چلاتے چلاتے, لیکن اللہ اکبر کم سے کم رات کو بعد عشاء 1 گھنٹہ دے دیں اپنے امام صاحب کو, 1 گھنٹہ دے دیں کسی حافظ قرآن کو, 1 گھنٹہ دے دیں کسی ایسے عالم دین کو جو آپ کے قرآن کو بھی اچھا کرا دے, جو آپ کے علم دین کو بھی اچھا کرا دے, جو آپ کے فرائض کو بھی اچھا کرا دے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا وہاں بہانہ نہ چلے گا, مولا ہم تو جاہل رہ گئے, ہم تو گوار رہ گئے, ہم تو ان پڑھ رہ گئے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا اگر اپنا ہی ہوتا نا تو بڑی اچھی طرح سے غسل دیتا, اپنے باپ کو بے محبتوں سے غسل دیتا, اس کے بعد کفن بڑی اچھی طرح سے پہناتا. آج تو ہمیں پتہ نہیں کفن کی کتنی قسمیں ہیں, آج تو ہم جانتے نہیں کفن سنت کیسا ہے, ہم جانتے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بس ہم نے تو یہ دیکھا ہے مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں کفن, اب تو سلا سلایا آ جاتا ہے, اس کے بعد پہنابیت دیا جاتا ہے, اس کے بعد آگے بڑے مراحل ہیں. اللہ اکبر. اب انتقال تو ہو گیا ہے, دفن آپ کا ہو چکا ہے, قبر کے بعد جو ہے اللہ اکبر اب امام صاحب کی ڈیوٹی یہاں تک رہتی ہے. اب وہ 10ویں میں آئیں گے, اب وہ 20ویں میں آئیں گے, اب وہ 40ویں یا برسی میں آئیں گے. لیکن اگر بیٹا پڑا ہوتا, اگر بیٹا جاننے والا ہوتا, اگر خاندان میں جاننے والا ہوتا نا تو وہ فجر کی نماز کو ادا کرتا, اس کے بعد اپنے باپ کی قبر پر جاتا, اس کے بعد اپنی ماں کی قبر پر جاتا, وہاں پر جا کر قل اللہ شریف کی تلاوت کرتا, وہاں پر جا کر سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتا, وہاں پر جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر. صرف قل اللہ شریف کی برکت یہ ہے ایک نوجوان کی والدہ کا انتقال ہوا, لیکن ایک وہ جو ہے گزرتے ہوئے اپنی والدہ کے قبرستان کو دیکھا نا, وہاں پر قل اللہ شریف پڑھ کے چلا گیا. 1 سال ہو گیا, اس کے بعد اس کی ماں آتی ہے, بیٹا 1 سال ہو گیا تو قبرستان واپس نہیں آیا. اس نے کہا مائی میں تو 1 سال پہلے ویسے گزر رہا تھا, ویسے میں نے جاتے جاتے قل اللہ شریف پڑھ دی ہے. تو انہوں نے مائی نے عرض کہا تھا اے بیٹا 1 سال قبل تو نے جو قل اللہ شریف پڑھی تھی نا, آج پورا 1 سال ہو گیا ہے, میں نہیں بلکہ پورے قبرستان کے مردے ایک مرتبہ قل اللہ شریف کی جو ہے ثواب کو آج تک بانٹ رہے تھے. اللہ نے اس کو اتنا ثواب عطا فرمایا ہے کہ 1 سال تک قل اللہ شریف کا ثواب ہم بانٹ رہے تھے, لیکن اب 1 سال پورا ہو گیا ہے. اے میرے بیٹے آ اور دوبارہ قل اللہ شریف کی تلاوت فرما دے, بتائیں تو ذرا, دیکھیں تو ذرا قل اللہ شریف کا مطلب اور مقام کیا ہے. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں اگر بیٹا ہوتا نا قبرستان پر جا کر بڑی اچھی طرح سے دعائیں کرتا, اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا, تو دیکھیں جب دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو بارگاہ الہی میں قبول بھی ہو جایا کرتی ہیں.